اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، دین کی جڑ اور شاخ اصول و فروع کے ضمن میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ توحید الہی کے بعد عدالت پروردگار، عدالت الہی، اس کے لیے ضروری کیوں ہے؟ کون سے مذہب میں اللہ عادل مانا جاتا ہے، کس فرقوں میں نہیں مانا جاتا؟ اللہ عادل ہونے کی دلیلیں کیا ہیں؟ نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر اللہ عادل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عدالت کے اثرات، عدالت کے نتیجے، اس ضمن میں بات چل رہی تھی۔ تو آج ہم اپنے نوے مرحلے پر عدل و عدالت الہی کے ضمن میں عدالت کے بینیفٹ، عدالت کے فائدے، عدالت کے اثرات، رموز کیا ہے، اس ضمن میں بات ہوگی۔ یعنی توحید الہی کے اثرات جو ہیں، ایک تو حیات جاویدانی، اعتماد، بھروسہ اور ظالمین سے نفرت، ظلم سے نفرت، اور عرصہ حیات انسان کی آزاد ہو جائے اور ظلم کا انجام خود انسان دیکھ لے۔ عدالت کے ساتھ انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، اور ظلم کے ساتھ تنگی، بے بسی اور کمزوری آ جاتی ہے۔ لہذا آپ حضرات کی خدمت میں سعی پیہم، مسلسل جد و جہد کرنا، مسلسل اس کی کاوش کرنا، کوششیں کرنا، یہ عدالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور جہاں عدالت نہ ہو وہاں انسان کی زندگی ڈاماڈول منزل پہ آ جاتی ہے، اور جب ڈاماڈول منزلوں پر انسان کی زندگی آ جاتی ہے تو اس بات کی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں عدالت ہونا چاہیے، تاکہ عدالت کے ضمن میں انسان مستحکم، مضبوط ہو سکے اور اس کی سعی اور کوشش کامیاب اور مشکور کی منزل پہ ہو سکے، اور یہ سعی اور کوشش مسلسل جاری رہے۔ یہ ہماری زبان میں انسان جو ہے ڈاماڈول نہ ہو، کبھی کیا اور تھک گئے، کبھی انسان دوسری طرف چلا گیا، دوسرے رائے کی طرف چلا گیا۔ انسانی زندگی کا فطری قانون ہے کہ اس دار دنیا میں انسان کا حصہ بقدر سعی اور کوشش ہی ہوتا ہے۔
انسان کے پاس جتنی چیز ہے، جو پاور ہے، جو دولت ہے، جو قانون ہے، انسان کے پاس جتنی کوشش ہے، سعی ہے، اتنا ہی اس کا حصہ ہے۔ جو جتنا کما لیا، جو جتنی محنت کر گیا، جو جتنا کسب کر پایا، اس دنیا میں انسان کا صرف وہی حصہ ہے جتنی اس کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ زندگی ہے، اتنا ہی انسان کی ڈیوٹی، ذمہ داری ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش سے زیادہ اللہ اس کے اوپر ڈیوٹی اور ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ انسان جس قدر بھی کوشش کرتا ہے، اسی قدر نتیجہ حاصل کرتا ہے۔ جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی اچھا نتیجہ اور رزلٹ ملے گا۔ کوششیں نہیں ہوں گی، چاہے وہ ایگزام کی ہو، بزنس کی ہو، کاروبار کی ہو، محنتوں کی ہو، زحمتوں کی ہے، جتنی کوشش ہوگی اتنا ہی اس کا نتیجہ آئے گا، اور کوششیں ختم ہو جائیں گی، نتیجہ ختم ہو جائے گا۔ کوشش سے زیادہ نتیجے کی توقع کرنا ایک قسم کا وہم ہے، جنون ہے۔ انسان بیٹھے بیٹھے بغیر کوششوں کے چاہے کہ ہم یہ کر لیں اور وہ کر لیں، یہ وہم اور گمان ہے، یہ جنون اور پاگل پنتی ہے۔ لہذا ہر کامیابی کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے، توقع پورا کرنے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ کوششیں جاری رہیں۔ کوشش اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ کوشش تخریبی بھی ہوتی ہے، تعمیری بھی ہوتی ہے۔ کسی کو اجاڑنے کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے، چوری اور ڈکیتی اور برائی بیان کرنے کے لیے بھی کوشش ہوتی ہے، اور اچھائی اور صلح صفائی کرنے کے لیے بھی کوششیں ہوتی ہیں۔ حلال روزی کی بھی کوشش ہوتی ہے، حرام مال کمانے کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن اچھی کوشش، نیک کوشش کا نتیجہ کیا ہے؟ توقع اور منزل اور نتیجہ مل جانا۔ ورنہ کوشش کے بغیر انسان کی زندگی میں وہم، گمان، جنون، پاگل پنتی، یہ سب تو آ سکتا ہے، لیکن انسان کی زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی۔ لہذا جتنی سعی ہوگی، جتنی کوشش ہوگی، اور انسان جتنی زیادہ محنتیں کرتا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، سرخرو ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب انسان کوشش نہیں کرے گا تو اس کے جتنی بھی کام ہے، وہم ہے، جنون ہے، پاگل پنتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی حال، یہی بات نظام جزا اور سزا کا بھی ہے، یہی بات ثواب اور عذاب کا بھی ہے، بدلے کا بھی ہے۔ جزا کا ہے، یوم القیامہ کا مالک ہے، وہ جزا اور سزا کب دے گا؟ یہ نظام قوانین فطرت کے عین مطابق ہے، یعنی جزا اور سزا، بدلہ دینا، ثواب دینا اور اس کے بعد سزا دینا، یہ نظام کیا ہے؟ قوانین فطرت کے بالکل عین مطابق ہے۔ لہذا انسان کو اصولی طور پر اتنے ہی انعام کی توقع رکھنی چاہیے جتنا اس نے عمل کیا ہے۔ کل عمل کا نتیجہ ہے، آج عمل ہے، کل حساب ہے، تو اتنی ہی امید رکھے جتنا اس نے عمل کیا ہے۔ جزا اور سزا کی منزل پر انسان پہنچنے کی کوشش کرے اور یہ دیکھے کہ وہ کہاں پہنچا ہے اور کس عالم میں پہنچا ہے، تو یہ قانون الہی یقیناً جزا اور سزا، یہ تمام مراحل میں انسان اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے، اس وقت سرخرو ہو سکتا ہے جب انسان قوانین الہی فطرت کے عین مطابق یہ سمجھے۔ لہذا انسان کو اصولی طور پر، انسان کو قانونی اعتبار سے اتنا ہی انعام کی توقع رکھنا چاہیے
اتنی ہی انعام کی توقع رکھنا چاہیے جتنا اس نے عمل کیا ہے۔ عمل کے بغیر کوئی انعام نہیں ملتا ہے۔ اس کی کوشش ہے، برائی کوشش ہے تو سزا ملے گی، اچھی کوشش ہے تو اس کا انعام ملے گا۔ اور یقیناً یہ انعامات الہی ہر انسان کی زندگی میں کارگر ہوتا ہے۔ یہ سعی ہے، یہ کوشش ہے، یہ منزل کمال تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ و ذریعہ ہے۔ لہذا ہر انسان وہی عمل کا بدلہ پائے گا۔ بغیر انعام کے توقع ایک خیال خام ہے۔ بغیر انعام کے اور بغیر عمل کے انعام حاصل کرنا یہ خیالی پلاؤ ہے۔ عمل کچھ نہیں کیا اور انعام کی توقع ہے تو یہ بیکار فضول باتیں ہیں، خیال سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جس قدر بھی نتائج کا امیدوار ہوگا، جتنا نتیجے کا انتظار کرے گا، رزلٹ کا انتظار کرے گا، امید لگائے گا، اس قدر عمل بھی کرے گا۔ عمل کرے گا، اچھائی کرے گا، نیکی کرے گا تو اچھے رزلٹ، اچھے نتیجے کی توقع کرے گا، اور اسے یہ احساس رہے گا، اور یہ احساس رہے گا کہ اگر رفتار عمل سست ہو گئی تو نتیجے کی توقع بھی وہم اور خیال ہو کر رہ گیا۔ اگر عمل کی رفتار ڈھیلی پڑ گئی، انسان سست اور کاہل ہو گیا عمل کرنے میں، تو یہ نتیجہ بھی فضول، بیکار اور صرف خواہشات رہ جائے گی۔ لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا جب انسان کے ذہن میں عقیدہ عدل ہوگا۔ عمل کی ساری کوششیں اور آخرت کے نتیجے کا انتظار اور امید کس بنیاد پر؟ عدالت کی بنیاد پر ہوگا۔ اور عدالت الہی کا جو انسان اقرار کر لے گا، وہ عمل میں کوشش بھی کرے گا اور اچھے نتیجے کی امید بھی کرے گا۔ بغیر عمل کے اچھے نتیجے کا انتظار کرنا یہ وہم ہے، گمان ہے، جنون ہے، پاگل پنتی ہے۔ لیکن یہ کس بنیاد پر رہے گا نیک عمل کرنے کا؟ یہ عدالت کی بنیاد پر۔ مسلسل انسان صبح اٹھا نماز، ظہر نماز، عصر نماز، مغرب نماز، عشاء نماز، اور پھر اس کے بعد وہی روٹین، اچھے کام کو بار بار ہم دہراتے رہنا، بار بار روٹین کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ عدالت کی بنیاد پر ہے، عقیدہ عدالت کی بنیاد پر ہے۔ ورنہ یہ عقیدہ ذہن سے نکل جائے گا، ذہن سے نکل جائے گا تو ہر آن یہ خوف رہے گا کہ انسان محنت کرے لیکن نتیجے سے محروم رہے گا۔ کتنی بھی محنت کرنے کے باوجود یہ رزلٹ کچھ نہیں ملنے والا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ عادل نہیں ہے، وہ انکار کر دے، مٹا دے، رکھ لے، بینک ہڑپ ہو جائے۔ لیکن عدل الہی کا ہونا ضروری ہے، اور انسان کا مسلسل عمل کرنا اس بات کا ثبوت ہے، اور مسلسل انتظار کرنا۔ اور کس طریقے کا انتظار کرنا؟ کہ اچھے نتیجے کا انتظار کرنا، اچھے رزلٹ کا انتظار کرنا۔ یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ انسان جو ہے عدل الہی کو مانتا ہے، عدل الہی کو جانے گا تبھی وہ کوشش کرے گا، اور کوشش کرنے کے بعد اچھا نتیجہ نکلے گا، اور اس امید پر وہ بیٹھے گا۔ کس بنیاد پر؟ جس کے پاس بھیج رہا ہے وہ عادل ہے، اور ہمارا بہترین بدلہ اور اجر و ثواب وہی دینے والا ہے۔ ورنہ یہ عقیدہ ذہن سے نکل گیا، اگر ذہن سے نکل گیا عدل الہی کا، تو ہر وقت یہی خوف ہوگا، یہی خطر ہوگا کہ انسان محنت بھی کرے لیکن اسے کوئی جزا سزا نہ ملے، انعامات نہ ملے۔ تو یہ عام طریقے سے انسان کے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو مسلسل کام کر رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا عادل ہو
اور وہ سارا اجر و ثواب رکھے، اور ایک دن قیامت اور حساب و کتاب کے دن اس کے اجر و ثواب کو دے، عطا کرے، اور اس کے بعد اس کو انعامات دے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ عدالت کی بنیاد پر ہے، عدل الہی کی بنیاد پر ہے۔ اور اسی طرح رفتار عمل کی جو ریس ہے اور کشش ہے، کھچاؤ ہے، یہ عمل خود بخود سست ہو جائیں گے، اور دنیا بے عمل کا شکار بن جائے گا۔ اگر خدا عادل نہیں ہوگا تو خود بخود انسان یہ اعتبار کرے گا کہ ہم تو نتیجے سے محروم رہیں گے، اس لیے کہ اس بینک میں رکھو، یہ بینک تو ہڑپ ہی کر جاتی ہے، تو انسان نہ ڈپازٹ کرے گا اور اس کے بعد نہ وہ اس کی طرف کیئر کرے گا، خود بخود وہ بینک دیوالیہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ لہذا عمل کی رفتار سست ہو جائے گی۔ عمل میں انسان جو کوشش کرے گا، تک و دو کرے گا، محنتیں کرے گا، وہ سب سست پڑ جائے گے، اور دنیا بے عملی کا شکار بن جائے گی۔ دنیا کے اندر اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ لہذا عمل میں پیہم، عمل میں جستجو، عمل میں کشش، عمل میں کھچاؤ، عمل میں سعی اور کوششیں جاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رکھا جا رہا ہے وہ عادل ہے، اور وہ عادل سے، عدل و انصاف کے ذریعے وہ سزا اور جزا دینے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وحدہ لا شریک، وحدت الہی کی طرف انسان قدم بڑھاتا ہے۔ لہذا ہر انسان کی زندگی میں عدل الہی کا ہونا ضروری ہے، عدل پروردگار کا ایکسپٹ کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اس میں سے ایک چیز اہمیت مصالح، صلح صفائی کی اہمیت، یہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہے۔ جو انسان فیصلہ کرتا ہے، صلح صفائی کرتا ہے، ایک دوسرے کو جوڑتا ہے، اور تمام معاملات جو بگڑ گئے ان سے صحیح اصلاح کر لیتا ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ عدالت کی بنیاد پر۔ عدالت کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو، ہر چیز کو اس کے محل اور مقام پر رکھنے کا نام عدالت ہے۔ جس کا جو مقام ہے، جس کی جو جگہ ہے، جس کی جو اہمیت ہے، جس کی جو امپورٹنس ہے، جس کا جو رتبہ ہے، جس کا جو درجہ ہے، اس جگہ پہ اس کو صحیح طریقے سے رکھ لینا، یہ کیا ہے؟ عدالت ہے۔ اور اپنے مقام سے کمتر جگہ کے لیے کسی کو بے دخل کر دینا، ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ بلکہ عدالت ہر چیز کے محل اور مقام کے مطابق اسے رکھنا، یہ عدالت ہے۔ اور محل اور مقام کا تعین، محل اور مقام کو معین کرنا کوئی ریاضی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی میتھ کا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان محل اور مقام کو کیلکولیٹ کرے، 2 2 4 ہوتا ہے، اور انسان میتھ کے ذریعے سے دیکھے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا محل کیا ہے۔ 2 اور 2 4 ہی کی بات نہ ہو، کبھی 5 نہیں ہو سکتے، 2 2 4 کبھی 5 نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ زندگی کا مسئلہ ہے، جس میں اخلاقیات، سیاست، اقتصادیات، نظریات اور تمام طریقے کے شعبے، درجے اور عنوان اور اقسام حیات کا دخل ہے۔ ہر طریقے کی زندگی میں یہ چیز داخل ہے کہ انسان عادل کو دیکھے اور ظلم سے چھوڑ دے۔ یہ میتھ نہیں ہے کہ 2 2 4 نہیں ہوگا چھوڑ دو، 5 نہیں ہوگا چھوڑ دو، اور یہ نہیں ہوگا تو وہ چھوڑ دو۔ یہ زندگی کے ہر چیز میں ضروری ہے، اخلاقیات میں ہے، سیاست میں ہے، مال کمائی میں ہے، روزگار میں ہے، تجارت میں ہے، نظریات اور فیصلے میں ہے، دنیا زندگی کے ہر شعبے میں اس کا دخل ہے۔ جس کو جمع کر کے کسی شے کے محل اور مقام کا تعین کیا جاتا ہے، جن کو رکھ کر ہر جگہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے حساب سے اس کا مقام معین کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح عدالت کے مفہوم میں، عدالت کے مطلب میں
مصالح کا بہت بڑا دخل ہو جاتا ہے. یعنی صلح صفائی کا ایک شے مصالح سے الگ ہو کر دوسرا مقام مصلحت کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ اس کا مقام یہی ہے، اس کا محل یہی ہے، نہیں، بلکہ یہ مصلحت کے بنیاد پر. مصلحت بہت دخل ہے. کبھی مصلحت اس میں ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، کبھی مصلحت اس میں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کبھی مصلحت اس میں ہے کہ صلح کر لو، کبھی مصلحت اس لیے کہ اس میں جنگ کر لو، کبھی مصلحت ہے کہ اس کے سامنے خاموش ہو جاؤ، اور کبھی مصلحت ہے کہ اس کے سامنے ٹوک دو، روک دو. تو ایک مصلحت اور مصالح سے مقام اور محل معین کیا جاتا، اس میں دخل ہے، اور اس شے کے مصالح سے الگ ہو کر دوسرا مقام رکھتی ہے، اور مصلحت کے لحاظ سے دوسرا مقام رکھتی ہے. محل کچھ اور ہے. یہی بات کبھی اس کے لیے اچھی ہے، کہیں اس کے لیے بیکار ہے. مصلحت کیا ہے اور مصلحت کی بنیاد پر کون سا کام کہاں اور کس بنیاد پر رکھا جائے، یہ ہے مصلحت پسندی کی رو کشش. اور غلط بیانی کرنے کے لیے حالات سے قطع نظر، حالات سے ہٹ کر دوسرا مقام ہے، اور حالات کے لحاظ سے دوسرا مقام ہے. مال خرچ کرنا بھی حالات کے اعتبار سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے. کہاں مال خرچ کرو، حلال راستہ ہے تو خوب خرچ کرو، حرام ہے تو بالکل اسراف نہ کرو، ایک درہم نہیں. مصلحت کہاں ہے اور حالات کے اعتبار سے بالکل الگ ہے. زندگی کے اکثر بیشتر، زندگی میں اکثر اور زیادہ تر مسائل ہیں جہاں مصالح اور مصلحت کے اعتبار سے صحیح منزل اور مقام کا تعین بدل جاتا ہے. انسان کی زندگی میں اکثر بیشتر ایسے آتے ہیں جو مصلحت کے اعتبار سے مسائل زندگی کبھی بدل جاتی ہے، منزل مقام کا تعین نہیں رہ جاتا. اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ عدل اور ظلم کی دنیا میں مصلحت، مفاسد، فساد، صلح، مصلحت کا بہت بڑا دخل ہے. جس قدر عدالت کا عقیدہ راسخ ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، داخل کیا جاتا ہے، مصالح کی اہمیت، مصلحت کی اہمیت اور اس کا اعتبار بڑھتا جائے گا، اس کا اعتبار بڑھتا جائے گا. اور اسی طرح عقیدہ عدالت انسان کو مصالح کی اہمیت سے آشنا بنا دیتا ہے. عقیدہ عدالت انسان کو مصلحت کی اہمیت سے روشناس کر دیتا ہے، چاو کر لیتا ہے، آشنا کر دیتا ہے، اور اسے کسی وقت بھی اس نقطے سے غافل ہونے نہیں دیتا، نہیں ہونے دیتا کہ اس میں مصلحت کیا ہے. عدالت، عقیدہ عدالت، اس کا مقام، منبع، ان پہ مسائل، یہ کبھی وہ، تاکہ فساد نہ ہو، اختلاف نہ ہو، مسائل جاری و ساری رہیں. ان تمام نقاط کو ذہن میں رکھنے کے بعد یہ فیصلہ بہت آسان ہے کہ انسان میں عقیدہ عدالت ایک بنیادی عقیدہ ہے. اسلام میں عقیدہ عدالت ایک بنیاد، بیس عقیدہ ہے جس کا تعلق نظم کائنات سے بھی ہے. کائنات کا منظم ہونا، سجانا، ترتیب کے ساتھ اور اسے سسٹم کے ساتھ بجا لانا، اور نظام حیات بھی اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، عدالت الہی کی بنیاد پر. عقیدہ عدالت پہ کائنات بھی منظم ہے اور زندگی میں بھی نظم و ضبط پایا جاتا ہے. عدالت کا انکار، آپ دیکھیں، عدالت کا انکار فطرت بشر کے مسلمات سے بھی انکار ہے.
انسان اگر عدالت کا انکار کر دے تو فطرت نیچر میں جو مسلم ہے، ضروری ہے، لازم ہے، جو فکس ہے، اس کا بھی انکار کر دینا ضروری پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ جب عدالت نہیں ہے تو نیچر میں جو مسلمات ہیں کہ آنکھ کھولے گا تو دیکھے گا، آنکھ بند کرے گا تو نہیں دیکھے گا، جو مسلمات ہیں اس کا بھی انکار ہے۔ نظام زندگی کی اصلاح سے بھی انحراف ہے، زندگی کے نظام کے اصلاح میں بھی انحراف پایا جاتا ہے۔ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی اکثریت نے یونانی شبہات اور سیاسی مصالح کے بنا پر عدل الہی سے انکار کر دیا۔ یونان میں بھی عدل الہی کا انکار کیا جاتا ہے، اور سیاست کا ایک بہت بڑا فیکٹر اور بہت سے لوگ جو ہیں عدالت الہی سے انکار کر کے اس قدر نقصان برداشت کیا ہے کہ جس کی تلافی تا قیامت ممکن نہیں ہے، جس کو انسان قیامت تک صحیح نہیں کر سکتا۔ لہذا عدالت الہی کا اقرار کرنا ضروری ہے تاکہ انسان جو ہے وہ نقصانات سے نکل سکے، ورنہ عدالت الہی کا انکار کر دینا بہت سے نقصانات میں انسان کو داخل کر دیتا ہے، اور جس کی تلافی، جس کو برابر کر دینا اور جس کا معاملہ صحیح کر دینا اور جس کو درست کر دینا یا اس خرابی کو مٹا کے اچھائی لا لینا قیامت تک ناممکن ہے۔ اس محمل بیکار بے معنی انکار نے نبوتوں کا اعتبار ختم کر دیا، یعنی جس نے عدالت نہیں مانی وہ نبوت بھی نہیں مانے، اس لیے کہ نبی بھی اسی کی طرف سے آئے، اور اللہ نے ہدایت کا وعدہ لیا ہے تو نبوت کا بھی اسی نے وعدہ لیا ہے، امامت کا اسی نے وعدہ لیا ہے۔ تو اگر عدالت الہی کا اقرار نہیں ہے، عدالت الہی کو کوئی انسان نہیں مانتا ہے، تو اصل میں نبوتوں کا اعتبار ختم ہو گیا، اور خلیفۃ المسلمین کے لیے رسالت الہیہ کو بنی ہاشم کا کھیل کہنے کا موقع فراہم ہو جائے گا۔ یہ یزید نے جو بنی ہاشم کو کھیل اور رسالت الہی کا کھیل اور تماشا اور وحی الہی اور قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دربار میں اپنے یزید نے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ بنی ہاشم کا کھیل ہے، نہ کوئی وحی آئے، نہ دین آیا، نہ رسول آیا، یہ کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ اس کی قوم، اس کی نسلوں، اس کے آباء و اجداد نے عدالت الہی کا انکار کیا۔ جہاں عدالت الہی کا انکار ہو جاتا ہے وہاں یزید پیدا ہوتا ہے، اور جہاں عدالت الہی کے منکر ہوتے ہیں وہ نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور پھر وہ ظالم دربار میں یہ کہتا ہے کہ یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا، نہ دین آیا، نہ قرآن آیا، نہ مذہب آیا۔ کس بنیاد پر؟ عدالت الہی کا انکار کر دینے کی وجہ سے۔ اس محمل بیکار انکار نے مسئولیت کا احساس ختم کر دیا، ذمہ داری اور ڈیوٹی کا مقام جو ہے وہ ختم کر دیا، جس کی بنا پر ابو سفیان نے خلیفہ ثالث کو مشورہ دینے لگا۔ یعنی اگر دیکھیے ذمہ داری ختم ہو گئی، ابو سفیان کیا ہے؟ اگر تیسرا خلیفہ رسول ہے تو اس کو مشورہ ابو سفیان نہیں دے گا، خدا کا مشورہ آئے گا، رسول کا مشورہ آئے گا، رسول کا حکم ہوگا، خدا کا آرڈر ہوگا۔ لیکن تیسرے خلیفہ کو ابو سفیان نے مشورہ دیا کہ سلطنت کی گیند کی طرح نچاؤ اور مرکزی مقام بنی امیہ کے حوالے کر دو، کہ جنت اور جہنم کا تصور ایک محمل، ایک وہم خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اور یہ ایک خیال ہے، بنی امیہ کے حوالے جو ہے وہ حکومت کو کر دو، اب جنت اور جہنم کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، نہ اس کا تصور ہے۔ جنت اور جہنم کا انتظار کرنا یہ محمل ہے، بیکار ہے، فضول ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ گیند کی طرح سے گھماؤ سلطنت کو، بنی امیہ کی طرف دے دو۔ اب کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے، کوئی جنت اور جہنم ہونے والی
نہیں ہے۔ یہ کس نے بڑھایا؟ ابو سفیان نے کیا۔ کس کو؟ تیسرے خلیفہ کو۔ اللہ اکبر۔ اس محمل بیکار فضول انکار نے عذاب کا خوف ختم کر دیا۔ اب جو چاہے جیسے چاہے لوٹو مارو ہنگامہ کرو، اس لیے کہ عذاب تو کوئی آنے والا نہیں ہے۔ جب جنت اور جہنم نہیں ہے تو عذاب بھی نہیں آئے گا، اور یہ تحریک عمل معطل ہو جائے گا۔ یہ اچھائیاں نیکیاں جو چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور صوفیوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا جس کی زندگی کا مقصد بیکاری عیاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، جو ہے وہ یہی ہے۔ تو اچھائیاں ختم ہو گئی اور برائیوں کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا، عذاب الہی کا ڈر ختم ہو گیا۔ یعنی کس بنیاد پر؟ عدالت کے انکار کے۔ اللہ اکبر۔ عدالت الہی کے انکار کے نتیجے میں سارا مسئلہ خراب ہو گیا، اور یہ مشورہ دینے والے جس طرح لوگوں نے شیطان کو مشورہ دیا تھا کہ اب کیوں سجدہ کر رہا ہے اور اتنی زندگی گزار دی ہے، یعنی ساری کائنات کو شیطان بہکائے اور شیطان کو بھی کسی اور نے بہکا دیا، تو یہ اس سے بڑا شیطان اور استاد شیطان تو وہی ہوگا۔ تو ابو سفیان تیسرے خلیفہ کو بتا رہے ہیں کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، بنی امیہ کو حکومت دے دو، تو اس سے جو ہے جنت اور عذاب کا خوف بھی ختم ہو گیا، عمل کی تحریک بھی ختم ہو گئی، اور معطل ہو گیا، بیکار ہو گیا، عیاری اور مکاری کا دین بن گیا۔ پھر یزید نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ یہ بینداری ہے، بیکار ہے، یہ کھیل ہے، تماشا ہے، نہ کوئی وحی نہ کوئی دین، کون بلوا رہا ہے؟ یہ ابو سفیان یا اس کے نسل سے۔ اس محمل بیکار انکار نے ظلم کو رواج دے دیا، رائج کر دیا، اور عدل و انصاف کو بے سر و سامان بنا دیا۔ عدل و انصاف کو بے سر و سامان بنا دیا کہ ظالموں کے ساتھ ایک پوری دنیا ہے اور مظلوم کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ظلم کا رواج ہو گیا، عدل و انصاف کو بے سر و سامان کر دیا گیا، اور ظالموں کے ساتھ پوری دنیا ہو گئی، اور مظلومین کا کوئی حامی پرسان حال نہیں رہ گیا۔ یہ فکر کی بنیاد پر کہ عدالت نہیں ہے، کہ ہم ادب میں عدالت نہیں۔ یزید پیدا ہوا، ابو سفیان پیدا ہوا، اور جنت اور جہنم کا انکار کر دیا گیا، عذاب الہی کا خوف بھی نہیں رہ گیا، اور اس کے بعد عدل و انصاف سے دوری ہو گئی، ظالموں کے پڑوس ہو گئے، ظالموں کی طاقت ہو گئی، اور مظلومین کا حامی اور مددگار نہیں ہوا۔ کس بنیاد پر؟ عدالت کے انکار کرنے کی بنیاد پر۔ لہذا اس بیکار اور فضول انکار نے ظالمین سے نفرت کا جذبہ فنا کر دیا۔ ظالمین سے نفرت کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ خود ظالم ہے، ان کے ہاں تبرہ حرام ہو گیا، لعنت حرام ہو گئی، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، عزاداری نہ کرو، اس لیے کہ اس میں جو ہے ظالم کے جو ہے نام آتے ہیں، اور جو ہے وہ بغض صحابہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ یہ ظالمین سے نفرت کا جذبہ فنا کر دیا ہے، عدالت کو چھوڑ کر انہیں کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس محمل انکار نے انسانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دی ہے، زندگی تنگ کر دی ہے، اور ظالموں کے لیے میدان حیات کو کھلا کر دیا، بالکل آزاد، جس طرح چاہے لوٹو مارو کھاؤ، فدا غصب کر لو، منصب غصب کر لو، عہدہ چھین لو۔ یہ کیا ہے؟ عدالت الہی کے اوپر اعتبار نہیں تھا۔ عدالت الہی کے انکار کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ظالم کھل کے گھوم رہے ہیں، اور زندگی انسان کی تنگ ہو چکی ہے۔ اس محمل انکار نے قواعد عمل کو معطل کر دیا، اور مسئلے اور مصلحت کی عظمت اہمیت کو خاک میں ملا دیا۔ عدالت کا عقیدہ اسلامی بدن میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ عدالت اسلام میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے
تو اسلام ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، وہ کھڑا ہی نہیں ہو پائے گا۔ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ عقیدہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا تو یہ سارا بدن خاک میں مل جائے گا اور اسلام کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ رب کریم امت اسلامیہ کو بیدار ہونے کی توفیق کرامت فرمائے اور شعور عدالت کی دولت سے بہرہ مند فرمائے۔ یہی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ عدالت کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور عدالت سے دوری ہر فتنہ، ہر فساد، ظلم، ستم اور اسلام کی کمر توڑ دینے کے برابر ہے۔ لہذا اسلام کی مضبوطی، توحید کی مضبوطی، دین کی مضبوطی، شریعت کی مضبوطی یہ عدالت الہی میں ہے۔ جو لوگ عدالت الہی کا اقرار کر لیتے ہیں وہ صحیح معنوں میں دین کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی حیات کو مضبوط کرتے ہیں، ظالموں سے نفرت کرنا آ جاتا ہے، وہ جنت اور جہنم پر عقیدہ رکھتے ہیں، حساب و کتاب کو جانتے ہیں، وہ رسالت اور نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور وہ ہر طریقے کے فتنے، فساد، اختلافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عدل الہی کے عقیدے سے بہرہ مند فرمائے، عدل الہی کے نظام رائج کرے، عدل کو رائج کرے، اور جو عدل قائم کرنے والا امام ہے اس کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو عدالت الہی سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو بھی جس طریقے کا عدل الہی کا منکر ہے اسے فی النار کرے، اسے معذب کرے، اور اسے دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل فرمائے۔ عدل قائم کرے، عادل کی حکومت ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔